کوئی شخص اپنے سکون کے لیے دوسروں کو بے سکون کر رہا ہے اور نتیجتاً وہ بے سکونی اس کی طرف بھی لوٹتی ہے اور پورا معاشرہ بے سکونی کی لپیٹ میں ہے۔ دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشائے چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشائے چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں، تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنے کی۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے۔ اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں، دور نبوی میں ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتے، اور اگر مہمان اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے اٹھی اور چراغ الٹ دیا، چراغ بجھ گیا، تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان سیراب ہو گئے، اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا ہے۔ ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا اور خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ دیا۔ اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر! اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے۔ تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی زہر کا سبب نہ ہو۔ چھوٹے تھے اور ابھی آغاز کیا تھا کام کا، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے جوان ہونے دو۔ لیکن غریب شہر کے بچے جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، دشمن نے اچک کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چھینے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے
مرغی کو کہ وہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے انڈے بطخ کے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور پھر 21 دن کی مسلسل سینے کی حرارت اور گرمائش پہنچانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ بطخ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں اور مرغی ان کو لے کر کے جاتی ہے باہر گھومنے کے لیے، تو آگے جوہر ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے، اور سارے بچے چھلانگ لگا کے جوہر میں چلے جاتے ہیں، اور مرغی وہاں کھڑی ہو کے کڑ کڑ کر کے اپنے درد کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو سینچا میں، ان کو پالا میں نے 21 دن کی ساری خواہشات کو ترک کر کے ان کو اپنے سینے کی توجہ دی اور یہ چھپڑ میں جا بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نئی نسل اٹھے گی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو قبطیوں کے زیر اثر رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے عمالقہ سے لڑنے جانا ہے، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر فتح ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب مقام تی میں ان کو قید کر دیا گیا تو پھر آزادی سے پیدا ہونے والے نئے بچے جو وہاں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، انہوں نے پھر عمالقہ سے لڑائی کی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ سوچتے تھے شاید 100 سال تک سامراج کی غلامی رہنے والے لوگ شاید آزاد نہیں ہو پاتے، جو آزاد پاکستان میں سانس لے کے پروان چڑھیں گے تو شاید وہ کھڑے ہوں اور وہ امت کا اثاثہ بن سکیں۔ لیکن مرغیاں پھر دیکھتی رہ گئیں اور یہ بچے چھپڑ میں چلے گئے۔ یہ چھپڑ چاہے سیاست کا دیکھ لیجئے اور ان کی بولیاں دیکھ لیجئے اور ان کے انداز اور تیور دیکھ لیجئے۔ ہماری اسمبلیاں مچھلی منڈی ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قابل فروخت مال ہے۔ قوموں کا اثاثہ یہی ہوتا ہے، قوموں کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ منبر و محراب کی بات ہوئی، خانقاہوں کی بات ہوئی، یہ درد چھیڑے تو پمبا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، درد تو رس رہا ہے، خون تو رس رہا ہے۔ تو حیا کا جوہر لٹ گیا، دور موجود کے فتنوں نے ہماری نسل کو اچک لیا ہے۔ وہ غنیمت ہے لوگ جو اپنی نسل کو بچا سکے، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچانا ہے، ہم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ہم نے آنے والی نسل کے لیے محنت کرنی ہے۔ والدین کو ذمہ لینا پڑے گا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صرف جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے اور ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور جس مرضی سکول میں آنکھیں بند کر کے چھوڑ آئے، اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی ترجیحات کیا ہیں اور بچے کدھر بڑھ رہے ہیں اور کس سمت رخ کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔